باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے مولانا محترم کی باتوں کو سنا۔ میں بھی آپ سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ جہاد کے بارے میں تفصیلی طور کے اوپر قرآن کی آیتوں کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ ایسے لوگ جو RSS کے وسیم رضوی، RSS سنگھ پریوار ایک زمانے سے اس قسم کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس مطالبے کو عملی شکل دینے کے لیے اپنے مہرے کو آگے بڑھایا ہے، کیونکہ 5 اسمبلی انتخابات ہندوستان کے اندر ہونے والے ہیں۔ اس کے اندر ووٹ پولرائزیشن کے لیے ایک فتنے کو برپا کیا گیا۔ قرآن کے اندر زیر زبر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ کروڑوں حفاظ دنیا کے اندر ہے۔ رشیا نے 100 برس تک کوشش کی کہ قرآن نہ پڑھا جائے، لیکن لاکھوں بچے گھروں کے اندر قرآن کو حفظ کیے۔ رشیا ختم ہو گیا، سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آج چائنا کے اندر مسلمانوں کے اوپر، یوگی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ کیا وہاں پہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا۔ وسیم رضوی جیسے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ میں ہندوستان کے تمام علماؤں سے، دینی مدارس سے، اسکالر سے کہتا ہوں کہ وسیم رضوی کے اوپر فتویٰ دیں۔ ابھی میں نے سنا ہے کہ اتر پردیش شیعہ کونسل اور قلب جواد صاحب کے یہاں سے فتویٰ جاری ہوا ہے کہ اس کا شیعہ کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حیدرآباد ہو یا لکھنؤ ہو یا ہندوستان ہو، ہمارے پاس شیعہ سنی آپس میں ہمیں بھائی کی طرح ہیں، ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم جو ہے چیز ہم مل کے کرتے ہیں، ہم ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ اٹھتے ہیں، ساتھ تمام چیزوں کو جو ہے ہم بھی آل رسول کے ماننے والے، چاہنے والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کے ہم بھی غلام ہیں، ہم تمام کے۔ اور یہ وسیم رضوی کو کل میں سن رہا تھا کہ وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان آیتوں کو ان لوگوں نے قرآن کے اندر ایڈ کیا۔ قرآن کے اندر کوئی ایڈ مائنس کا تو ہے نہیں، ہر چیز جو لکھی ہوئی جو کتاب ہے قیامت تک وہی کتاب رہنے والی ہے۔ اور ہندوستان نہیں بلکہ یہ فتنہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ سپریم کورٹ سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز فوری اس کی یاچیکا کو خارج کریں اور اس کے اوپر مقدمہ درج کریں کہ مسلمانوں کے اندر نفرت پیدا کرنے، دیش کا ماحول خراب کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے۔ اس کے اوپر مقدمہ درج کرے۔ سپریم کورٹ عموماً کورٹ یہ کرتا ہے کہ کوئی ایسی پٹیشن آتی ہے تو چالان بھی کرتا ہے کہ آپ نامعقول پٹیشن داخل کریں، لہذا آپ کو چالان کرتا ہے۔ تو میں سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ وسیم رضوی کے خلاف نامعقول درخواست کا مقدمہ درج کر کے اس کے اوپر کیس بک کرے اور یہ اس کو فوری جو ہے سپریم کورٹ سے اس پٹیشن کو نکال دے، اور یہ واجب قتل ہے میری نظر میں۔ وسیم رضوی واجب قتل ہے۔ قرآن کے معاملے میں، ہمارے آقا کے معاملے میں، ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں، ہمارے اہل بیت اطہار کے بارے میں جو کوئی گستاخی کرے گا، مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں اور خاص طور سے ہمارے شیعہ کمیونٹی کے جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ فوری اس کے اوپر فتویٰ حیدرآباد کے اندر بھی صادر کریں اور اس کو جو ہے کمیونٹی کے باہر نکالیں اور اس کے اوپر لعنت ملامت کریں، اور تاکہ آئندہ دنوں میں یہ بہت دن سے کر رہا ہے، اس نے فلم بھی بنائی پہلے اور یہ کبھی کبھی آتا ہے اور جو ہے زہر اگلتا ہے۔ یہ اس کا یوپی شیعہ وقف بورڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو نکال دیا گیا ہے، اب تو کمیونٹی سے نکال دیا گیا ہے اس کو۔ بہرحال ہم مسلمان تمام طبقے کے، شیعہ سنی، جو بھی بریلوی ہوں، جو بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، قرآن کے معاملے کے اندر کوئی فتنہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ فتنوں کو جو ہے ہندوستان کے اندر ہم پنپنے نہیں دیں گے۔ میں یہی میسیج دیتا ہوں کہ سارے علماء کرام، ہر مذہب کے، ہر مکتب فکر کے ایک جگہ جمع ہوں اور یہ فتنے کا مقابلہ سپریم کورٹ میں کریں۔ سپریم کورٹ میں جو ہے اپلیکیشن داخل کریں، اس کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کروائیں اور اس کے اوپر مقدمہ درج کریں کہ یہ جو ہے منافرت پھیلا رہا ہے، اور اللہ کی وہ کتاب جو جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں نعوذ باللہ غیر غلط بول رہا ہے، یہ واجب قتل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد۔
قال اللہ سبحانہ وتعالی نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جیسا کہ ہمارے بھائی مولانا مجاہد ہاشمی صاحب نے کہا اور جناب جعفر حسین صاحب نے بھی ابھی آپ کے سامنے اپنی معروضات رکھی کہ قرآن مجید کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ ہم ہی نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نگہبان ہے، لیکن ہمارا بھی کچھ فریضہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی قرآن مجید کی توہین کرتا ہے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم تمام مسلمان دفاع قرآن کے لیے آگے آئیں۔ چنانچہ مختلف زمانے میں کوششیں کی جاتی رہیں، اور خاص طور پر گزشتہ 10-20 سال سے یہ کوششیں ڈنمارک میں آپ نے دیکھا، ابھی فرانس میں مختلف تقریباً یہود و نصارہ کی جانب سے اس طرح کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آسمانی کتابیں اس وقت جتنی بھی ہمارے پاس ہیں، چاہے توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ تمام کتابیں تحریف ہو چکی ہیں۔ یعنی عیسائی موجود ہیں لیکن ان کی کتاب انجیل محفوظ نہیں رہ سکی ہے، مختلف روایتوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے توریت بھی جو ہے اس میں بھی ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کر دی ہے۔ سوائے قرآن مجید کے کوئی کتاب آسمانی اس وقت محفوظ نہیں رہی ہے، خود انہی کے ماننے والوں کے توسط سے جو ہے اس میں تحریف ہوئی ہے۔ لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب آسمانی ہے کہ اتنے مسلمان تقسیم ہو جانے کے باوجود قرآن مجید تقسیم نہیں ہو سکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرصہ دراز سے، یعنی 1400 برس سے مسلمانوں میں دراڑیں ڈالی گئی، مختلف فرقے بنے، مختلف مذاہب بنے، لیکن نہ اسلام تقسیم ہو سکا نہ قرآن تقسیم ہو سکا۔ اور ان کی کوشش دشمنان اسلام کی یہ ہے کہ جب تک قرآن تقسیم نہیں ہوگا، جب تک اسلام تقسیم نہیں ہوگا، مسلمان تقسیم نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان جب قرآن کی بات آتی ہے تو اکٹھا ہو جاتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین ہوتی ہے سب سارے مسلمان اکٹھا ہو جاتے ہیں، کعبۃ اللہ پہ حملہ ہوتا ہے سارے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اب دشمنان اسلام کو فکر یہ لاحق ہو گئی ہے کہ آخر ان کو جدا کیسے کیا جائے۔ چنانچہ فرانس میں اسلام پہ حملہ، سارے مسلمان ایک ہو گئے، اور جبکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ خاص طور پر مڈل ایسٹ میں شیعہ سنی کا نام لے کر تقسیم کیا جائے ممالک کو۔ اور یہ لوگ جو ہے میڈیا والے جھوٹی جو ہے توجیحات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یمن شیعہ ہے اس لیے ایران اس کی تائید کر رہا ہے، چونکہ جو ہے اپنے جو ہے لبنان شیعہ ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ یہ غلط تقسیم ہے۔ ایران سب سے زیادہ سپورٹ جو کرتا ہے وہ فلسطین کو کرتا ہے۔ فلسطین ہی کی وجہ سے جو ہے جو لوگ فلسطین کی تائید میں، ایران ان کی تائید میں، چاہے وہ شیعہ ممالک ہو کہ سنی ممالک، اور جو بھی اسرائیل کا دوست ہے ایران اس کا مخالف ہے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے، لیکن میڈیا اس کو نہیں پیش کرتا ہے۔ تو اس وقت سب سے بڑی پریشانی دشمنان اسلام کو یہ لاحق ہے کہ ہم جتنا ان کو لڑاتے ہیں یہ لوگ پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ جب بات جو ہے کعبۃ اللہ کی آتی ہے، بیت المقدس کی آتی ہے، سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے۔ چنانچہ جو ہے خود مسلمانوں کو جو ہے بیت المقدس کے خلاف ورغہ لایا جا رہا ہے، خود مسلمانوں کو جو ہے یہود و نصارہ کی گود میں بٹھایا جا رہا ہے، جبکہ قرآن کی صریحی آیت ہے کہ اے مسلمانوں تم یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست مت بناؤ۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آیت کو قرآن سے نکال دیں، یا وہ آیتیں کہ جو جہاد کے متعلق ہے، اور جہاد تعمیری ہوتا ہے۔ اگر جہاد نہ ہو تو انسانیت محفوظ نہ رہے، نہ ہندو محفوظ رہے، نہ مسلمان محفوظ رہے، کوئی محفوظ۔ اب سب محفوظ ہیں تو جہاد ہی کے سہارے محفوظ ہے۔ جہاد ایک تعمیر کا نام ہے، تخریب کا نام نہیں ہے۔ کسی کا گھر اجاڑنے کا نام جہاد نہیں ہے، جہاد تعمیر کا نام ہے کہ اس سے انسانیت محفوظ رہے۔ کہ مدینے میں جو ہے سبھی لوگ ہوا کرتے تھے اور سب لوگ محفوظ تھے، تو لہٰذا یہ غلط پروپیگنڈے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ورغہ لانے کی اور مسلمانوں کو خود آپس میں بانٹنے کی، یہ سب جو ہے وہ تفریق کی جا رہی ہے۔ جبکہ جو ہے جو بھی ظالم ہے، چاہے ظالم مسلمانوں میں ہو چاہے ظالم غیر مسلمانوں میں ہو، اسلام اس کا مخالف ہے۔ اگر کوئی غیر مسلمان تم پہ حملہ کرے یا خود مسلمان تم پہ حملہ کرے تو دفاع کرنا تو واجب ہے۔
تو جب دفاع کا نام جو ہے جو جہاد دفاعی ہے وہ کسی عقلمند کے نزدیک جو ہے نا وہ نہیں دہشت گردی نہیں ہے. تو لہٰذا قرآن مجید کی غلط توجہ کی جا رہی ہے. قرآن مجید کی آیتوں کی جو ہے صحیح تشریح کرنے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے. اور قرآن کی بعض آیات کی تفسیر کر رہی ہیں, آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک قرآن کی آیت کہیں مجمل ہے تو کہیں خود مفصل ہے, خود اس کی جو ہے نا آپ کو یہ آیت اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا چند آیتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو آپ علماء کے پاس آئیں اور آ کر بیٹھ کر جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, نہ کہ اس کو نکالنے کے لیے آپ بات کریں. یہ غیر معقول بات ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جو بندے کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ اپنی حیثیت بتا چکا ہے دنیا کے سامنے, اس پہ کوئی بھروسہ نہ کرے, اس لیے کہ جو ہے اس نے جو ہے اپنے اسلام کو واضح کر چکا ہے اور سارے مسلمانوں نے جو ہے اس سے برات اختیار کر لی ہے. ہم لوگ بھی آج یہاں پر اس کے بیانات سے جو ہے وہ اختلاف رکھتے ہیں. آپ رہی سپریم کورٹ کی بات, سارے مسلمان مل کے یہ مسئلے کو حل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب وسیم رضوی سابقہ چیئرمین شیعہ وقف بورڈ اتر پردیش نے جو قرآن کی چند مخصوص آیات کو قرآن سے حذف کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے وہ رجوع ہوئے ہیں, یہ ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہمارے لیے کہ ان کا جس انداز سے ابتدا سے جو کردار رہا ہے ان کے ہی مشکوک رہے ہیں اور اس قدم قدم پر اس بات کا ثبوت چھوڑتے رہے کہ وہ جو ہے سنگ پریوار کے اعلی کر رہے ہیں. کچھ دن قبل ایک سوامی نے دہلی میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اس مقصد کے تحت کہ ہم جو ہے ملک گیر سطح پر جہاد کے خلاف ہم مختلف مذاہب کے لوگوں کو لے کر ہم جو ہے ایک کنوینشن کرنے والے ہیں. اس کے بعد اس کو جو ہے عالمگیر سطح پر یہ کنوینشن منعقد کیا جائے گا, اس کا انہوں نے اعلان کیا تھا. تو ان کے اس پریس کانفرنس کے بعد یہ وسیم رضوی صاحب کا یہ قدم جو ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے. اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ہے ان کے وہ اعلی کار ہیں. ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس انداز سے اسلام دشمنانہ سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں نفرت پیدا کی جائے, دشمنی کو پیدا کی جائے. لیکن وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہم سنی ہوں, شیعہ ہوں یا کسی مذہب سے ہمارا تعلق ہو, ہمارا سب کا کلمہ ایک ہے. کامل ایقان ہمارا اس بات پر ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہم پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور اس حیثیت اور اعتبار سے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جس میں ذرا برابر بھی کوئی نہ حذف کر سکتا ہے, نہ کمی کر سکتا ہے, نہ بیشی کر سکتا ہے. اور تا قیامت یہ کتاب اسی انداز سے محفوظ رہے گی, اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. تو اللہ اس کی حفاظت کا جب ذمہ لے تو کون سی طاقت ہے؟ تمام طاقتیں آئیں گی, آنے دیجیے, جمع ہونے دیجیے, کوشش کرنے دیجیے. لیکن ہمارا ایمان ہے اور ایقان ہے اور ہمارے دعویٰ بھی ہے کہ قرآن کے جو ہے آیتیں حذف کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اس میں ایک زیر زبر کو جو وہاں قرآن سے الگ نہیں کر سکتے. اب جو ہے اس سلسلے میں ان کی اور پرپردہ محرکات جو ہے, ان کی سازش جو ہے, ان کی کوشش جو ہے کہ اس عنوان سے جو ہے آپ کو ہم کو آپس میں لڑایا جائے. لیکن آپ حضرات نے یہ دیکھا کہ محترم تخیر عابدی صاحب, میرے بھائی جعفر حسین صاحب, صدر حسین, آپ نے یہ فوری اس پر جو ہے اپنے رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے اس بات کا جو ہے ثبوت دیا کہ ہم سب امت واحدہ ہیں. ہم سب امت واحدہ ہیں, ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے, قرآن مجید پر مکمل ایمان رکھنے والے ہم لوگ ہیں. ہمارا کلمہ ایک, ہمارا قبلہ ایک, ہمارا قرآن ایک ہے. اس بات کا ایمان ہم سب کا ایک ہے. جو اس سے انکار کرتا ہو یہ مسلمان نہیں, اس بات کا آپ حضرات اعلان بھی کر چکے ہیں. تو ایسی کوششوں سے, کاوشوں سے جو ہے ہم نہ مغلوب ہونے والے ہیں, نہ ڈرنے والے ہیں, نہ ہمارے اتحاد میں کسی قسم کے کوئی دراڑ پیدا ہونے والا ہے. اس لیے کہ یہ ہم سب امت واحدہ ہیں. اس مقصد کے لیے اسلام کے لیے, امت واحدہ کے احساس کو مضبوط کرنے کے لیے,
इसके खिलाफ की जाने वाली साजिशों को नाकाम करने के लिए हम लोग मुत्तहिद हैं, मुत्तहिद रहेंगे और आप सब आगे मिलकर भी जो भी किसी किस्म के इक़दाम किए जाते हों हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। बिलाखिर ये साजिशें नाकाम होंगी क्योंकि हम दीन हक़ पर ईमान रखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब वसीम रज़वी साबिक़ा चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश ने जो कुरान की चंद मखसूस आयत को कुरान से हज़फ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वो रुजू हुए हैं, ये हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात भी नहीं है हमारे लिए कि उनका जिस अंदाज से इब्तिदा से जो किरदार रहा है, इनके ही मशकूक रहे हैं और इस कदम कदम पर इस बात का सबूत छोड़ते रहे कि वो जो है संघ परिवार के आला कर रहे हैं। कुछ दिन कबल एक स्वामी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस मकसद के तहत कि हम जो है मुल्कगीर सतह पर जहाद के ख़िलाफ़ हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को लेकर हम जो एक कन्वेंशन करने वाले हैं। इसके बाद इसको जो है आलमगीर सतह पर यह कन्वेंशन मुनक़्क़िद किया जाएगा, इसका उन्होंने ऐलान किया था। तो उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये वसीम रज़वी साहब का ये कदम जो है उसी सिलसिले की कड़ी है। इस बात का सबूत है कि जो है उनके वो आला-ए-कार हैं। हम इस बात को भी समझते हैं कि इस अंदाज से इस्लाम दुश्मनाना से ये चाहते हैं कि मुसलमानों में नफ़रत पैदा की जाए, दुश्मनी पैदा की जाए, लेकिन वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि हम सुन्नी हो, शिया हो या किसी मसलक से हमारा ताल्लुक़ हो, हमारा सबका कलिमा एक है। कामिल ईखान हमारा इस बात पर है कि हम कुरान को अल्लाह की नाजिल करदा किताब हम पर मुकम्मल ईमान रखते हैं और इस हैसियत और एतबार से कि ये ऐसी किताब है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है, जिसमें ज़रा बराबर भी कोई ना हज़फ कर सकता है, ना कमी कर सकता है, ना बेशी कर सकता है और ताक़यामत ये किताब उसी अंदाज से महफूज रहेगी, इसलिए कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। तो अल्लाह इसकी हिफाजत का जब ज़िम्मा ले तो कौन सी ताकत है, तमाम ताकतें आएंगी, आने दीजिए, जमा होने दीजिए, कोशिश करने दीजिए, लेकिन हमारा ईमान है और ईखान है और हमारे दावा भी है कि कुरान के जो है आयतें हज़फ करना तो बहुत दूर की बात है, उसमें एक ज़ेर ज़बर को जो वहाँ कुरान से अलग नहीं कर सकते। अब जो है इस सिलसिले में उनकी और मुहरिकात जो है, उनकी साजिश जो है, उनकी कोशिश जो है कि इस उन्वान से जो है हमको आपस में लड़ाया जाए, लेकिन आप हजरात ने ये देखा कि मोहतरम तखीर आबिद साहब, मेरे भाई जाफर साहब, सदा हुसैन, आपने ये फौरी इस पर जो है अपने रद्दमल को ज़ाहिर करते हुए इस बात का जो है सबूत दिया कि हम सब उम्मत वाहिदा हैं, हम सब उम्मत वाहिदा हैं, एक अल्लाह पर ईमान रखने वाले, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाले, कुरान मजीद पर मुकम्मल ईमान रखने वाले हम लोग हैं। हमारा कलिमा एक, हमारा किबला एक, हमारा कुरान एक है। इस बात का ईमान हम सब का एक, जो इससे इनकार करता है यकीन वो मुसलमान नहीं, इस बात का आप हज़रात ऐलान भी कर चुके हैं। तो ऐसी कोशिशों से, काबिशों से जो है हम न मरूब होने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न हमारे इत्तेहाद में किसी किस्म के कोई दरार पैदा होने वाला है। इसलिए कि हम सब उम्मत वाहिदा हैं। इस मकसद के लिए, इस्लाम के लिए, उम्मत वाहिदा के एहसास को मजबूत करने के लिए, इसके खिलाफ की जाने वाली साजिशों को नाकाम करने के लिए हम लोग मुत्तहिद हैं, मुत्तहिद रहेंगे और आप सब आगे मिलकर भी जो भी किसी किस्म के इक़दाम किए जाते हों हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। बिलाखिर ये साजिशें नाकाम होंगी क्योंकि हम दीन हक़ पर ईमान रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज यहाँ पर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद तक़ी आबिदी, सदर तंज़ीम जाफ़री और मोहतमद मजलिस उलमा हिंद के साथ साथ जनाब हमारे ब्रदर मौलवी मुजाहिद हाशमी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। इसकी वजह यह रही कि गुज़िश्ता रोज़ एक वसीम नामी शख्स, इसको मैं रज़वी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, रज़वी जो है एक इस तरह का नाम है, ये रज़वी चाहे शिया में हो, सुन्नी में हो, सब सादात ही से रज़वी कहलाते हैं। तो इसने सियादत को भी जो है अपनी मजरूह कर लिया है और वो उलमा जिस तरह कहते हैं कि एक कुरान की एक आयत का मुनकिर वो काफ़िर हो जाता है, तो उसने 26 आयतों का इनकार किया है। इसका मतलब वो मुर्तद हो चुका है और वो काफिर हो चुका है, जिस तरह से उलमा कहते हैं।
रही बात दूसरी, हमारा जो मकसद है कि हम हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं सब मुत्तहिद है। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ मौलाना ने कहा कि हमारे मसालिक फ़िरक़े मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर हमारा काबा एक, कुरान एक, रसूल एक, अहले बैत तो सभी मानते हैं, और जो अहले बैत को नहीं मानता वो नासिब भी है, उससे हमारा रिश्ता है नहीं है, उसको मुसलमान ही नहीं समझते। यहाँ पर जो बात थी वसीम की, वसीम जो है खबीस, उसको हम रज़वी भी नहीं कहा जाए और साफ भी ना कहें, वो खबीस ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी हदों को पार कर दिया है। जिस तरह सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन और अनवर एक तारक अनवर के साथ अब वसीम का भी नाम उसमें शामिल हो चुका है। ये लोग दीन बेजार लोग थे, दुनियाई मफादात की खातिर इन्होंने इस्लाम को टारगेट किया, उसको वसीला बनाया मफादात हासिल करने के लिए। इन तमाम कोशिशों के बावजूद वक्फ बोर्ड की सदारत को बचा नहीं सका, उसको माजूल कर दिया गया है। अब मुमकिन है उस पर कई मुकदमात हो सकते हैं। जब तक जो की सरकार है वहाँ पर वो इस तरह के हथकंडे करके बचना चाहता है, मगर अल्लाह के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं, उसको कैफर किरदार तक पहुँचेगा और जलील तो हो चुका है। इंशाल्लाह आप देखेंगे उसकी मैयत भी होती है तो मुसलमान शरीक नहीं होंगे, क्योंकि वो उसने कुरान का इनकार किया है, जिस कुरान पर एक एक आयत पर तमाम मुसलमानों का